ضربہ کا جو لفظ ہوتا ہے یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. ضربہ کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے. ضربہ کا معنی زمین پہ پاؤں مار کے چلنا بھی ہوتا ہے. ضربہ کا معنی مثال بیان کرنا بھی ہوتا ہے. اور ضربہ کا معنی جو ہے وہ سفر کرنا بھی ہوتا ہے. اور ضربہ کا معنی جب اس کے بعد اگر ادا حرف جر آ جائے تو مطلب کسی چیز کو چسپا کر دینا بھی ہوتا ہے. اور ضربہ کا یہی روٹ ورڈ اگر کانوں کے ساتھ استعمال ہو تو مراد کانوں میں کسی چیز کا چڑھا دینا, کسی چیز کو کانوں کے اوپر بند کر دینا یا پردہ ڈال دینا, یہ معنی ہوتا ہے. فضربنا على آذانهم كهف سنين عددا, ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردے کو ڈال دیا کئی سال تک بعد میں. سورہ کہف کا نام ان اصحاب کہف کے واقعے کے اوپر ہے. جس وقت یہ اصحاب کہف کا حوالے سے یہود نے سوال کیے, خود یہود کے پاس بھی ان کی تفصیل نہیں تھی. البتہ ان کو اتنا ہی پتہ تھا کہ یہ ایک ایسا بڑا ہی محجر العقول قسم کا واقعہ تھا جو پیش آیا تھا, اور اس محجر العقول واقعے کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر نہ تو حدیث مبارکہ کے اندر ان اصحاب کہف کے لوگوں کا مقام متعین کیا گیا ہے, یہ کس کنٹری سے بلونگ کرتے تھے, نہ اللہ جل شانہ نے ان کے ایئر کو اور زمانے کو متعین کیا ہے. حدیث مبارکہ میں نہیں متعین کیا گیا. ہاں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین کے مختلف اقوال ہیں. بعض نے اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا واقعہ قرار دیا ہے, اور بعض نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا, اور ایک قول یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے پورے قرآن کریم کے اندر ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کا اور نبی کریم علیہ السلام کا بھی, کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ مبہم رکھتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ خود مبہم رکھتے ہیں اور کلیئر نہیں کرتے, تو وہاں پہ اللہ کا مقصود جو اس کو مبہم رکھنا ہی ہوتا ہے, وہاں پہ اس کی کھود خرید میں پڑنا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے انسان کے عمل کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کی سادی سی مثال جیسے اسی واقعے کے اندر اصحاب کہف کی تعداد کتنے لوگ تھے, تو اس میں ابہم ما ابہم اللہ, اس چیز کو مبہم رکھو جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے. اصحاب کہف کے کتے کا کیا رنگ تھا, کئی لوگ یہ سوال کر لیتے ہیں کہ اصحاب کہف کتے کا رنگ کیا تھا. کوئی پر اگر بالفرض پتہ بھی چل جائے کہ اس کا رنگ کیا تھا, اس سے کیا حاصل ہو جائے, کچھ بھی نہیں. اور اگر اصحاب الکہف کے لوگوں کی تعداد جیسے آگے تعداد کے حوالے سے آئے گا کہ ان کی تعداد 3 تھی, 4, 5, 7, 8 مختلف اقوال میں اختلاف ہوا, تو اللہ تعالیٰ کا رجم بالغیب, کیونکہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تعداد کیوں نہیں بیان فرمائی, کیونکہ اس سے اس کا تعلق نہیں, اصل وہ واقعہ ہے جو درس دے رہا ہے, اس واقعی کی طرف اور عمل کی طرف فوکس کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ نے جس وقت یہ اصحاب کہف کے اس واقعے کو بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں یہ کہا کہ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم, کیا تم نے گمان کیا کہ اصحاب کہف اور رقیم والوں کا جو واقعہ ہے یہ بہت عجیب ہے. حالانکہ اس سے بہت زیادہ عجیب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات, اس سے کئی گنا زیادہ عجیب مخلوقات زمین آسمان کے اندر کائنات میں ہیں.
اس سے بھی بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے مظہر ہیں. چنانچہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان اصحاب کہف کے لوگوں پہ 300 سال گزرے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کائنات کے اندر بلیک ہول کی مخلوق بھی رکھی ہوئی ہے نا, کہ جہاں پہ ٹائم کی جو سپیڈ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے بوجہ شدید قسم کی گریویٹیشنل پل ہونے کی وجہ سے. تھیوری ہے, سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے, نظریہ ہی ہے, لیکن بہرحال ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو کوئی کلیش تو نہیں کر رہا قرآن و حدیث سے. آئنسٹائن کی جو ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری ہے, میں نے دوسرے بنی اسرائیل کے درس میں عرض کیا تھا کہ میری ذاتی رائے اور ذاتی وجدان ہے کہ اس سے تو یہ شریعت میں معراج کے واقعے میں غور کر کے نکالی ہے. ہو سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے, غلط بالکل ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ عقلی علوم ہوتے ہیں, کوئی بھی غور کرے گا تو وہ نکال لے گا, کافر غور کرے گا تو کافر نکال لے گا, مسلمان غور کرے گا تو مسلمان نکال لے گا. یہ تو عقلی علوم ہوتے ہیں, جو بھی غور کرے گا تو نکال لے گا. یہ عقل کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھے ہوتے ہیں. مسلمان محنت کرے گا عقل کے اوپر, عقلی علوم کے اوپر, تو وہ پاتا آئے گا. جب تک مسلمان محنت کرتے رہے ان کے اوپر کھلتے رہے, جب انہوں نے محنت کرنا چھوڑ دی کفار نے اپنا لی تو اس میں کھلنا شروع ہو گیا. جو محنت کرے گا پالے گا. عقلی علوم کے اندر تو سیدھا ضابطہ ہے. تو کائنات کے اندر اس سے بڑے بڑے مظہر موجود ہیں, اور اس سے بڑے بڑے مخلوقات موجود ہیں, اور اس سے بڑے بڑے عجیب واقعات موجود ہیں. اب اصحاب کہف اور کے ساتھ اللہ نے رقیم کا لفظ استعمال کیا ہے. تو رقیم جو ہے اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں. ایک قول یہ ہے کہ رقیم سے مراد وہ تختی تھی جو ان غار والوں کے بارے میں ڈیٹیل لکھ کر اس غار کے باہر لگا دی گئی تھی. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اصحاب کہف کے جو لوگ تھے وہ کس علاقے سے بلانگ کرتے تھے حدیث مبارکہ میں متعین نہیں کیا گیا, قرآن میں متعین نہیں کیا گیا. تاریخی روایات ہسٹری ہے, اور ہسٹری کے اندر مختلف 3 قسم کی جگہ ملتی ہیں. ایک روم کے اندر, ایک اسپین کے اندر, اور ایک جارڈن میں. مان جو مشہور سب سے زیادہ ہے وہ مان کی ہے, کیونکہ تینوں پلیسز کے اندر جو ہڈیاں اور جو غار سے ملی وہ سب اسی طرح کی تھیں جس طرح کے ایک اصحاب کہف کا نقشہ کھینچا گیا ہوا. اس کی وجہ سے لوگوں کا خیال بن گیا. لیکن زیادہ اگر ان قرائن کو دیکھا جائے جو قرآن میں بیان کیے گئے, جیسے سورج کی جو موومنٹ کے حوالے سے ایک نقشہ کھینچا گیا ہے, اس میں جو مان والا لوکیشن ہے وہ زیادہ پریفرنس بنتی ہے, اسی لیے زیادہ مشہور بھی زیادہ وہ ہے کہ نہیں وہاں پہ تھے. اور جس بادشاہ کے زمانے میں تھے اس بادشاہ کا تذکرہ دقیانوس یہ اسرائیلیات سے اور تاریخی روایات سے ہے, حدیث میں نہیں ہے. تو تاریخی روایات سے استفادہ تاریخ کے درجے میں تو کیا جا سکتا ہے. یہ دقیانوس جو بادشاہ تھا یہ بہت ظالم اور مشرک بادشاہ تھا. قوم اس کی بھی پوجا کرتی تھی اور بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی. یہ اصحاب کہف اکٹھے کس طرح سے ہوئے تھے, اسی طرح سے ان کا میلہ تھا جس میں مختلف قسم کے مشرکانہ رسومات ادا کی جا رہی تھی, اور مختلف قسم کے جو
شرکیہ افعال تھے اور تھے، یہ سب کیے جا رہے تھے. تو قوم کے یہ چند نوجوان لوگ تھے، اور یہ چند نوجوان لوگ پہلے اکٹھے نہیں تھے، یہ اکٹھے اس گیدرنگ میں ہوئے تھے، اور اس طرح سے ہوئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ یہاں پہ بتوں کو پوج رہے ہیں، بادشاہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو جیسے دل میں توحید تھی، تو پہلے ایک اس مجمع سے نکل کے کنارے پہ گیا، پھر دوسرا مجمع سے نکل کے کنارے پہ گیا، پھر تیسرا آیا، پھر مزید آگے چلے گئے. تو شروع میں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کے جیسے جھجک رہے تھے کہ بھائی تم کیوں آئے ہو سارے اس مجمع سے نکل کے. تو ایک سے تھوڑی تھوڑی بات کی، اس نے کہا کہ میرا تو دل نہیں مانتا ان بتوں کو پوجنے پہ اور اس بادشاہ کی عبادت کرنے کے اوپر، کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہمیں تو اس کی عبادت کرنی چاہیے. تو دوسرے نے بھی آگے سے کہا کہ میری بھی یہی کیفیت ہے، میرا بھی یہی ہے. تیسرے نے بھی اسی طرح سے تائید کر دی. مزید جو گروپ تھا وہ سبھی ہم خیال لوگوں کا نکل آیا، اور سبھی اسی وجہ سے الگ ہوئے ہوئے تھے. اب جب سب اس وجہ سے الگ ہوئے ہوئے تھے تو پھر اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو قوم سے الگ ہو گئے. اور جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے اس مشرکانہ میں نہیں ہے شریک ہوتے، اور آگے بھی شریک نہیں ہوتے، اور ہر دفعہ الگ ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے بادشاہ کو اطلاع دے دی، اور بادشاہ نے ان کو طلب کر لیا. اور جب بادشاہ نے ان کو طلب کر لیا اور بادشاہ نے ان کو پوچھا، تو اس وقت انہوں نے بوانگ دہل توحید کا اظہار کر دیا کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تمہیں نہیں پوچھ سکتے، نہ تمہارے آگے جھک سکتے ہیں، نہ سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ہی بتوں کو ہم سجدہ کر سکتے ہیں. تو بادشاہ نے اس وقت تو ان کو جانے دیا، لیکن بادشاہ کو ان کے اوپر بہت غصہ آیا اور اس نے ان کے قتل کا حکم دے دیا. اور جس وقت یہ لوگ دربار سے نکلے اظہار حق کر کے، تو ان کو بھی اندازہ تھا کہ ہمیں اب یا تو قید میں ڈال دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں. تو سوچا کہ اچھا ہم یوں کرتے ہیں کہ کہیں پہ اپنی بستی کو اور اپنی آبادی کو لوگوں کو چھوڑ کر ہم غار میں چلے جاتے ہیں. عربی زبان میں غار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں کہف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ نے اصحاب الکہف کے لیے غار کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہف کا لفظ استعمال کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہف میں اور غار میں فرق ہے. کہف اس غار کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے کشادہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غار جو کہ اندر سے ذرا وسیع ہے، کھلا ہے، تو اسے کہف کہا جاتا ہے. اور جو عربی میں غار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اندر سے اگر کھلا نہ ہو، کشادہ نہ ہو، تو اس کے لیے غار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کہف جو تھا یہ کشادہ تھا اندر سے، اسی لیے اصحاب الکہف کا لفظ استعمال کیا گیا. تو جس وقت یہ لوگ اس غار میں چلے گئے اور ساتھ ان میں سے کسی ایک کا یہ کتا تھا جو ان کے ساتھ تھی، چلا گیا ان کے ساتھ. اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کو اپنی قدرت کاملہ سے 300 سال سے زائد ان کو سلائے رکھا. اور جب وہ جاگے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو ایک دن یا کچھ حصہ صرف سوئے ہوں گے. اور چونکہ اس وقت ایک بھوک نے ان کو جب جاگے تو بھوک نے ستایا، تو ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے باہر کھانا لے کر آؤ. اور جب وہ سکہ اور دینار لے کر گیا تو دکاندار نے کہا کہ یہ تو جس بادشاہ کا سکہ ہے وہ تو 300 سال پہلے مر کھپ چکا ہوا ہے، تو تمہارے پاس سکہ کہاں سے آیا؟ یہ تو لائل تھے اس بات سے کہ اچھا وہ مر چکا ہوا ہے. اور جس بادشاہ کے زمانے کے اندر یہ دوبارہ بیدار ہوئے، وہ بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا اور توحید پر مسلمان بادشاہ تھا اس زمانے کے نبی کی تعلیمات کے مطابق. اور وہ بادشاہ
تو ایمان لانے والا تھا، مگر ان کی قوم کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے. اور اللہ کی شان کے اس بادشاہ کا اپنی قوم سے اور اپنے درباریوں سے اس پر جھگڑا ہوا مرنے کے بعد جی اٹھنے کے، اور اس نے کہا کہ اللہ ہم سب کو دوبارہ اٹھائے گا اور ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے مقرر، اس وقت پہ وہ کام ہوتا ہے. جس وقت یہ سابق کام کے لوگ بازار میں آئے اور انہوں نے وہ سکہ پیش کیا اور یہ بات پھیلی کہ یہ تو 300 سال پہلے کے لوگ آ گئے ہیں، تو لوگ نے بادشاہ تک بات پہنچائی اور بادشاہ نے ان کو بلا لیا اور بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کیا واقعہ ہے. انہوں نے ساری بات بتائی کہ ہم تو اس طرح سے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے تو ہمیں نہیں پتا کہ 300 سال بھی گزر گئے. تو سب درباریوں کے سامنے اللہ نے وہ ظاہر کیا کہ دیکھو جو اللہ 300 سال سنانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے پہ قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب تم مر جاؤ تو تمہیں دوبارہ اچھی طرح زندہ کر کے اٹھائے. اس کے بعد یہ لوگ گھبرا کے واپس چلے گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس غار میں اللہ نے ان کو سلا دیا، اور اب جو سلایا تو وہ قیامت تک کے لیے ہی سلایا اللہ تعالیٰ نے. قوم کے لوگ پیچھے آئے اور آ کے انہوں نے دیکھا ڈھونڈتے ہوئے غار کے اوپر، تو انہوں نے اس کی یاد میں مسجد بنا دی اس غار کے سرے کے اوپر کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے حصہ نکلے تھے. یہ وہ مختصراً واقعہ میں نے عرض کیا. تو رقیم وہ تختی ہے کہ جو قوم کے لوگوں نے ان کے حالات کی تفصیل میں لگا دی تھی. دوسرا قول یہ کہا گیا کہ رقیم سے مراد جو ہے وہ ان کی وہ بستی کا نام رقیم ہے جس سے وہ تعلق رکھتے تھے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ رقیم جو تھا وہ اس غار کا نام تھا، لیکن یہ بات اتنی وزنی نہیں لگتی کیونکہ اصحاب الکہف اور رقیم کہا گیا. اسی لیے ترجمہ کرنے والوں نے مختلف لوگوں نے مختلف ترجمے کے اندر مختلف قول کے لحاظ سے ترجمہ کیا ہے. بعض ترجمہ کرنے والوں نے رقیم کا ترجمہ رقیم ہی کر دیا. بعض نے جیسے بھی آپ اپنے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ ہے یہ وہ ترجمہ ہے کہ جو لفظی ترجمہ لکھا ہوا ہے یہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے شاہ رفیع الدین، یہ لفظی ترجمہ ان کا ہے. اور نیچے جو بامحاورہ ترجمہ آ رہا ہے یہ منفت محمد جلندری کا ہے. یہ دونوں وہ تراجم ایسے ہیں کہ اس پہ کسی مسلک کا کوئی تراز نہیں. یہ بھی انہی تراجم میں سے شمار ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر ہمارے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان کسی کو ان تراجم پہ اعتراض نہیں. کیونکہ شاہ رفیع الدین تو پہلے گزرے، شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے. اس وقت تو نہ دارالعلوم دیوبند بنا تھا، نہ بریلی کے اندر کوئی معاملہ ہوا تھا، نہ ہی اہل حکمت کا فکر آیا تھا، کوئی بھی نہیں آیا تھا اس وقت کا ترجمہ. تو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمے کے اندر رقیم کو کھو اختیار کیا ہوا ہے اسی غار کے لحاظ سے، انہوں نے اس قول کو لیا. اور مولانا فتح محمد جلندری جو ہے ان کے قول کے اندر وہ لوح والا تختی والا ترجمے کو لیا ہوا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ مختلف اقوال کی وجہ سے مختلف مترجمین مختلف ترجمے کو لے لیتے ہیں، اور بعض رقیم کو رقیم ہی کر دیتے ہیں کہ اس میں مختلف اقوال. جس وقت انہوں نے پناہ لی تو اللہ نے یہاں پہ فتیہ کا لفظ ذکر کیا کیونکہ نوجوان تھے، اور جب پناہ لی تو پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اے ہمارا رب آتنا من لدنک رحمہ، کہ ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائی دے دیجیے اور ہمارے کاموں میں درستگی عطا کر دیجیے. فضربنا علی آذانہم کہف سنین عددا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا
اور کانوں میں نیند کو مسلط کرنے کا اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا کیونکہ 300 سال تک ایک بندہ اگر سویا بھی ہو یا ویسے بھی نیند میں سو جائے تو میڈیکلی انسان جب سوتا ہے نا تو آپ کے جسم کے سارے اعضاء میں سے کان وہ ایسے اعضاء ہیں کہ جو سونے کے دوران بھی ان کی جو اس کی ورکنگ ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. آنکھوں کی ورکنگ ختم ہو جاتی ہے, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, منہ بند ہو جاتا ہے. کان جو ہوتے ہیں یہ ان کی ورکنگ جو ہوتی ہے وہ سلو تو ہو جاتی ہے, ختم نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ الارم بجتا ہے آپ اٹھ جاتے ہیں, آپ کے کان میں آواز پڑتی ہے اٹھ جاؤ, تو یا آپ کو کوئی اٹھانے والا آواز دے زور سی تو آپ اٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کانوں کے اوپر جو پردہ ڈالا وہ کیوں ڈالا کہ یہ ان آوازوں سے بے نیاز ہو جائیں جو سراؤنڈنگس کی, کس درندے کی آواز آ رہی ہے, کسی جانور کی آواز آ رہی ہے, کسی کی آواز آ رہی ہے, وہ ان سے بالکل کٹ آف کرنے کے لیے ان کے کانوں پہ اللہ نے اس پردے کو ڈال دیا کہ وہ آوازوں کو نہیں سن سکتے تھے. اس وجہ سے پھر وہ نہیں جاگے. اور اللہ نے بھی کیونکہ ان کو سرانا مقصود تھا تو وہ ایک اللہ کی اذن سے پھر وہ اس نیند میں رہے. اور یہ ایسا ہی مذہب تھا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں کر کے دکھلایا. قرآن کریم میں, پورے قرآن کریم میں 3 واقعات ہیں کہ جن کے اندر ہماری آج کی ماڈرن ٹرم کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم ٹریول. ٹائم ٹریول کا مطلب کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا, آج ہمارے پاس بالفرض کوئی ایسا بندہ آ جائے اور وہ کہے کہ نا میں تو 300 سال پہلے کا بندہ ہوں, اور ہم اس کو جج بھی کر لیں اور باقی کنفرم بھی کر دیں کہ ہاں یہ واقعی اس کے پاس کسی طرح سے بھی کنفرم ہو جائے کہ ہاں یہ واقعی اس زمانے کا نہیں 300 سال پرانے کا, ہم کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ بھائی ٹائم ٹریول کر کے آ گیا. تو وہ ہمارے لحاظ سے ٹائم ٹریول ہوتا ہے, لیکن اس کے لحاظ سے تو وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے حق میں وقت گزرا, لیکن وقت اس طرح سے گزرا کہ اس کے جسم پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس کے جسم کے اوپر کسی قسم کے اثرات اس وقت کے نہیں ہوئے. حتیٰ کہ اس بیچارے کو, یعنی ان اصحاب کہف جو لوگ تھے ان کو, جو وہ صبح کے وقت میں گئے تھے, جو کھانا وغیرہ کھایا ہوا تھا, وہ تک انرجی ان کی اسی طرح سے پرزرو تھی. اور جب وہ اٹھے تو پھر ان کو بھوک محسوس ہوئی کہ اچھا جا کے آپ کچھ کھا لیتے. اور اس 300 سال کے عرصے میں ان کو پیشاب, پخانا, ان سب ضروریات سے اللہ تعالیٰ نے ماورا رکھا. اگر اس کو ہم ماڈرن ٹرمینالوجی کی لینگویج میں بات کریں نا ٹائم ٹریول کی, تو اس بارے میں ایک ذاتی توجہ ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے یقیناً. اور ذاتی توجہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ دیگر تفاسیر مجھے ان کی توجہ نہیں ملی, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ذاتی توجہ غلط بھی ہو سکتی ہے. اگر ان تینوں واقعات کو ہم دیکھیں نا, تینوں واقعات کون کون سے ہیں؟ ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ, واقعہ معراج آپ علیہ السلام کا واقعہ, اور تیسرا یا اصحاب کہف کا واقعہ. حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں 100 سال سوئے, 100 سال کے بعد جب اٹھے تو گدھے کی تو ہڈیاں بکھری ہوئی تھی, لیکن ان کے پاس جو کھانا پڑا ہوا تھا وہ اسی طرح تھا, تر و تازہ. اور پھر اللہ نے ان کے سامنے اس گدھے کے اوپر گوشت کو چڑھایا, ہڈیاں کٹھی ہوئی, اور وہ گدھا دوبارہ زندہ ہوا. اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام جس وقت اپنی بستی میں گئے تو ان کے جو پوتے اور اولادیں تھیں وہ سب سفید بالے اور بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے, اور یہ اسی طرح جوان تھے. یعنی ان کے اوپر کسی قسم کا اثر اس وقت 100 سال کا نہیں ہوا. آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات چند لمحات کے اندر ہی آسمان, ساتوں آسمانوں, جنت جہنم کا سفر کر کے واپس آ گئے ایک ہی رات کے اندر. تو دنیا کا وقت اور رفتار سے چلا, اور آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات کے حق میں وقت اور رفتار سے چلا.
ان اصحاب کہف کے لوگوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے حق میں وقت اور طرح سے چلا کہ اس وقت نے ان کے جسم کے اوپر کوئی اثر نہیں رکھا، کوئی اثر نہیں ڈالا، اور باقی لوگوں کے حق میں ٹائم اپنے لحاظ سے گزرا، تو اس کی تو عجیب ظاہر کیوں سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ دو الگ ٹائم فریم چلے ہیں. ایک وہ ٹائم فریم چلا جو اصحاب کہف کے حق میں تھا، اور ایک وہ ٹائم فریم چل رہا تھا جو باقی دنیا کے حق میں تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں یہی ہوا کہ ایک وہ ٹائم فریم تھا کہ جس میں حضرت عزیر علیہ السلام چل رہے تھے، اور ایک وہ ٹائم فریم تھا کہ جس میں باقی لوگ اٹھ کے چل رہے تھے، حتیٰ کہ ان کا گدھا بھی. اسی طرح سے آپ علیہ السلام کے معراج کی ایک وہ وقت کی رفتار اور ٹائم فریم تھا جو آپ علیہ السلام کے حق میں تھا، اور ایک وہ ٹائم فریم تھا جو باقی تمام لوگوں کے حق میں تھا. تو یہ دو الگ ٹائم فریم تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائم ٹریولنگ کا کنسیپٹ کے لحاظ سے اگر ہم شریعہ کے لحاظ سے گائیڈنس لیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان تین واقعات میں دو الگ الگ ٹائم فریم چلے ہیں، اور obviously جو دو الگ الگ ٹائم فریم چلے ہیں اور جہاں پہ وہ میٹ کریں گے تو میٹ کرنے کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ تو یہی سمجھیں گے. جیسے میں نے آپ کو سمپل سی ایگزامپل دی کہ 300 سال پیچھے بندہ چلا ہے، پیچھے سے آگے آ جائے تو وہ تو یہی ہوگا. لیکن کیا اس کے وائس ورثہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے پیچھے چلا جائے اور پاس میں چلے جائیں، یا یہاں سے اٹھ کے آگے ہم فیوچر میں چلے جائیں؟ فیوچر میں تو یہ لوگ آئے نا، یہ جو اصحاب کہف کے لوگ تھے، یہ کیا تھے، 100 سال بعد 300 سال بعد آ گئے نا. لیکن 300 سال بعد آئے اس طرح سے کہ وہ پچھلا وینش ہو چکا ہو، پچھلا اب ایگزسٹ نہیں کرتا. یعنی اس سے ہمیں دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ پچھلا جو ٹائم فریم کا جو پچھلا پاسٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. وہ یہ نہیں ہوا کہ واپس اس میں واپس چلے گئے. اس لیے بظاہر لگتا نہیں کہ کبھی کوئی ایسا ہو سکے، اور بظاہر یہ نظریہ کہ وقت جو ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ایک سین کی طرح موجود ہوتا ہے، پچھلے پاس بھی اسی طرح موجود ہوتا ہے، اور انسان جب تک چاہے وہ چلا جائے اس پاس میں واپس آ جائے. بظاہر لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسا ممکن ہے. ہاں یہ تو پاسبل اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کر کے دکھلایا کہ ایک بندہ آگے چلا گیا، اور آگے یعنی اگلے وقت کے اندر اس طرح سے ہوا کہ جو پچھلے باقی لوگ ہیں ان کا ٹائم فریم اور ہے، ان کا ٹائم فریم اور ہے. یہ تو ہوا، لیکن وہ چیز تو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کوئی شخص پیچھے اس طرح سے جائے کہ پیچھے سب ایپیسوڈز پڑی ہوئی اور ٹائم کی فریم پڑی ہیں ان میں چلا جائے اور پھر واپس آ جائے. بات تخیلات ہوتے ہیں، فکشنز ہوتی ہیں، تھیوری ہی ہے نا، نظریے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر یہ پردوں کو رکھا. نکات کو ذرا ان تین آیات میں دیکھتے ہیں ہم، ان تین آیات میں کیا کیا نکات ہیں. سب سے پہلا نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہمارے عجیب نشانیوں میں سے ہیں. نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ بہت ساری باتیں انسان گمان کر لیتا ہے جن کی حقیقت نہیں ہوتی، یا انسان گمان کر کے کچھ اور اس چیز کو سمجھ لیتا ہے جبکہ اس کی ریالٹی اس کے مقابلے میں کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح اسی لیے بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں. بعض دوسرا نقطہ پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے دنیا میں کوئی چیز کائنات کے اندر اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے.
انسان مخلوق ہے، انسان کسی چیز کو مشکل و ناممکن سمجھتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے، مخلوق ہے. لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی چیز عجیب ہے، کیونکہ اس اللہ نے جب کائنات کو پیدا کیا، اس اللہ نے جب وقت کو پیدا کیا، وقت تو اللہ کی مخلوق ہے نا. حدیث مبارکہ میں جو کہا گیا کہ انا دہر، میں زمانہ ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے اختیار میں زمانہ ہے اور میں نے زمانے کو پیدا کیا. تو زمانہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے نا، وقت بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. اس وقت کو اللہ تعالیٰ نے تھمانا چاہا، میرا کے اندر تھما دیا. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے تابع. اگر دیکھا جائے کہ اصحاب کہف کے اس واقعے کے اندر کیا کیا عجیب باتیں تھیں، تو دیکھیں ان کا سونا ایک طویل عرصے تک ایک عجیب بات تھی. پھر اس سونے کے درمیان میں ان کو دائیں بائیں کروٹ ڈلوانا، یہ ایک عجیب بات تھی. پھر اللہ کی رحمت سے اس غار میں سن چلے جانا کہ قوم ان کو تلاش کرنے کے باوجود نہیں پا سکی، یہ بھی ایک عجیب بات تھی. پھر اللہ نے کتے کو بھی سلا دیا ان کی ہی ساتھ ایک ہونے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلایا اس طرح سے کہ ان کو دھوپ بھی پڑتی تھی لیکن دھوپ براہ راست نہیں پڑتی، کیونکہ انسان کے جسم پہ براہ راست دھوپ پڑے تو ظاہری بات ہے کہ وہ دھوپ جو ہے وہ انسان کے لیے باعث اذیت بن جائے گی. تو دھوپ براہ راست نہیں آتی تھی. اگر کوئی شخص بالفرض بھول کر اس غار میں آ جاتا تھا تو وہ ان کو جاگتا ہوا سمجھتا. سب آگے قرآن کریم آگے آتا ہے کہ تاسب میں قاضم رکود، تم ان کو گمان کرو گے وہ سوئے ہوئے وہ جاگتے ہوئے، تم کو بھی گمان کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے. اسی طرح سے روب کا ڈال دینا، اور ایسا روب ڈال دینا کہ کوئی شخص اگر اس غار کے اندر بالفرض غلطی سے آ جاتا تو وہ ڈر کے بھاگ جاتا تھا. پھر ان کو دوبارہ زندہ کرنا، پھر ان کا دوبارہ جاگنا اور پھر واپس دوبارہ سلانا، پھر ان کا قوم کے لیے ہدایت کا سبب بننا. یہ سب وہ باتیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اس اول فطرت الکافی، اس اللہ کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ریلیٹ کریں فتنہ دجال کے ساتھ، تو آپ کو، کیونکہ یہ بھی 10 پہلی آیات میں سے 10ویں آیت ہے. فتنہ دجال کو آپ تھوڑی دیر کے لیے دقیانوس بادشاہ کی جگہ رکھ لیں. دقیانوس بادشاہ نے کیا کیا؟ ظالم تھا، خدائی اپنی عبادت کروانا تھا، اور جو نہ اس کی عبادت کرے تو اس کے اوپر وہ زندگی تنگ کر رہا تھا. اور قوم کے لوگ بھی سب اسی کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یہی تھا نا. دجال سب کیا ہوگا؟ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا لیکن سٹارٹ میں نہیں کرے گا. یہ ذہن میں رکھیں، آتے ساتھ خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا. دجال آتے ساتھ نجات دہندہ بن کے آئے گا، بالکل ایسا عظیم نجات دہندہ. کیونکہ جیسے میں نے پچھلے درست اس میں نے عرض کیا تھا کہ دجال سے پہلے کے جو 3 سال ہیں وہ شدید قحط سالی کے ہیں. پوری دنیا کے اندر شدید قسم کی قحط سالی کے ہیں جو پوری دنیا کو لپیٹ لے گی. پہلا سال زمین کی 1/3 حصے سے پانی کو اللہ تعالیٰ روکیں گے، بارش کو. دوسرے سال اگلے نصف کو 1/3، اور تیسرے سال بالکل زمین شدید قحط سالی کے اندر چلی جائے گی. تو جب زمین شدید قحط سالی کے اندر چلی جائے گی، اب یہ بات تو حدیث میں آ گئی، یعنی 3 سال بارش کا روکنا، اور ظاہر بات ہے بارش کا رکنا ہے، وہ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ساری ایگریکلچر ڈسٹرب ہو جائے گی بری طرح سے. اور
غلہ اور خوراک بہت مہنگی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جنگیں جو چل رہی ہوں گی وہ رہی سے ہی کسر نکال دیں گی۔ ایسی صورت میں ایک شخص آتا ہے نجات دہندہ بن کر، اور اس کے آتے ساتھ ہی جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہاں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کو کیا خیال ہے کہ لوگ کیا کریں؟ ایک شدید 3 سال کی قحط سالی کے اندر جہاں خوراک کے اوپر شدید حالات ہوں، اور اس میں ایک شخص آئے اور جس جگہ وہ جائے وہاں پہ بارش ہونا شروع ہو جائے، اور جو کھیتوں کی اور سب خوراک کا معاملہ ڈسٹرب ہوا ہو، وہ اس طرح اشارہ کرے اور وہاں پہ کھیت فصل دینا شروع کر دیں، تو لوگوں کو ظاہر سے متاثر ہو کر کیا کرنا چاہیے ہوگا؟ پڑھ جائیں گے یہ دیکھو ہمیں ہماری خوراک بحال ہو رہی ہے، ہماری معیشت بحال ہو رہی ہے، ہماری واپس سب چیزیں واپس آ رہی ہیں، مولویوں کو چھوڑو پیچھے لگے ہوئے ایسے ہی اس کے پیچھے کہ یہ دجال ہے کانا یہ یہی ہوگا نا۔ پیسہ آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ریوائول ہو رہا ہے، یہ ترقی کے دشمن آ گئے پیچھے سارے لاٹھی لے کے کہ یہ کانا دجال ہے، ان کی باتوں کو چھوڑو ان کو پیچھے نکالو، یہی ہوگا۔ اور جس وقت بھی ہوگا تو دجال شروع میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا، نا وہ شروع میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا، بعد میں کرے گا، اور جب بعد میں کرے گا تو لوگ اس کی اس اندھی تقلید کے اوپر چونکہ اس کے جال میں اور اس کو ایک بڑا خیر خواہ مان چکے ہوں گے، تو بڑے آرام سے وہ کلٹ فارمنگ میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہ فارمنگ جیسا وہ کہتا جائے گا لوگ مانتے چلے جائیں گے۔ اس وقت جو چند سرکے لوگ ہوں گے ایمان والے جو کہیں گے کہ تو خدا نہیں ہے، ہمارا خدا اللہ ہے، ان کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ وہی کرے گا دقیانوس بادشاہ نے کیا تھا، ان کو قتل کر دو ان کو، اور اس وقت میں اہل ایمان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو وہی کرنا پڑے گا جو صحابہ کہف نے کیا، وہ غار میں چلے گئے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارکہ ہے، مسلم شریف کی غالباً روایت ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں پہ اپنے دین کے اوپر چلنا اتنا دشوار ہو جائے گا کہ جیسے کسی انگارے کو ہاتھ میں تھام لینا اور اس پہ چلنا، اور جب لوگ اتنے دشوار ہو جائیں گے دین کے اوپر چلنے میں، اور لوگ ان کو دین پہ چلنے نہیں دیں گے، تو پھر وہ لوگوں کو چھوڑ کے غاروں میں چلے جائیں گے، جنگلات میں چلے جائیں گے، غاروں کا دستہ آتا ہے تو مقالہ لیتا ہے۔ تو ملوم سے داشتے قرضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر وہ کھائیں گے پیئیں گے کیسے؟ فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ اس ذکر سے ان کے اس خوراک کو دور کر دے گا جس طرح صحابہ کہف کو اللہ نے کیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ وقت دجال کے ظہور کے بعد ہو، اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت ہو کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بھی کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونا ہے نا، تو نازل ہونے کے بعد کا جو پہلا ایک فیز ہے وہ پوری دنیا میں صرف اسلام کا ہے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے، کوئی عیسائی رہے گا نہیں، کوئی کافر کافر نہیں رہے گا، زمین میں صرف اور صرف اہل ایمان ہی ہو جائیں گے، جس کو اللہ نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر کہ کوئی ایک شخص بھی جو ہوگا یہ کہ وہ ایمان لے آئے گا اس پہ، تو وہ ایمان لانے والی شخصیت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو اس وقت ہوگی، اور جو نہیں ایمان لائے گا وہ مارا جائے گا، جو یہودی نہیں مانے گا اور پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو پتھر بھی گواہی دے گا کہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو مار دو۔ تو جب اہل ایمان کا غلبہ ہو جائے گا تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ زمین اپنی برکتیں پوری طرح سے ظاہر کر دے گی، اتنی برکتیں ظاہر کر دے گی زمین، اتنی برکتیں ظاہر کر دے گی کہ اللہ زہریلے جانوروں سے ان کا زہر کا اثر ہی ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ کوئی چھوٹی بچی شیر کے منہ میں بھی ہاتھ ڈالے گی تو شیر اس کو کچھ نہیں کرے۔ تو اس وقت تو جو مخلوقات سے اور سب چیزوں سے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو صرف زمین پہ اہل ایمان
اور یہ عرصہ کتنا عرصہ رہے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو شادی بھی کریں گے، اس دنیا کے اندر رہیں گے، پھر اس کے بعد وہ قدرتی یاجوج ماجوج کا آنا، پھر اس کے بعد ان کا قدرتی انتقال ہو جانا، پھر جب وہ قدرتی طور پہ انتقال کریں گے، روزہ 10 میں دفن ہوں گے، اس کے بعد جو شخص بادشاہ بنے گا وہ کم و بیش 25 سال رہے گا۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہوگا نا تو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ دین سے پیچھے ہٹنا شروع ہوں گے، اتنی تیزی سے دین سے پیچھے ہٹنا شروع ہوں گے جس طرح یکدم تیز داخل ہوئے تھے۔ وہ ایک بہت آزمائش کا وقت اس وقت شروع ہونا ہے اہل ایمان کے اوپر، وہ تقریباً اب قیامت کا اینڈ ہے نا، بالکل وہ بس قیامت کا بھی سمجھے کہ یہ دوسرا شخص جس سے بادشاہ بننا ہے، اور اس کے بعد بیت اللہ کی تباہی کا جو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ پتلی پتلی والا حبشی ٹانگوں والا حبشی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جو نیزے سے بیت اللہ کو تباہ کرے گا، اور جب بیت اللہ کو تباہ کرے گا تو اس کے بعد پھر اہل ایمان دنیا سے ختم ہوتے چلے جائیں گے، ایمان اور اہل ایمان بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتے چلے جائیں گے، وہ بھی تیزی سے سفر، یہاں تک کہ دابت الارض نے نکلنا ہے صفا پہاڑی سے، صفا پہاڑی شک ہوگی، دابت الارض نکلے گا، جانوروں کا لوگوں سے باتیں کرے گا، قرآن کریم میں تذکرہ اس کا، اور یہ کیا کرے گا، یہ اہل ایمان کی پیشانی پہ نشان لگائے گا، اور اس کے بعد ہوا چلے گی اور ہوا تمام اہل ایمان کی روح کو قبض کر لے گی، تو پھر وہ باعث ورثہ ہو جانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں صرف اہل ایمان، دعوت الارض کے بعد باعث ورثہ صرف جو ہوا چلے گی اور اہل ایمان کی روح کو کچھ کر لے گی، صرف کافر رہ جائیں گے۔ تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ وقت کے جب غاروں میں جانے کا یہ اس وقت کی بات ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دجال کے زمانے کی بات ہو کہ جب اہل ایمان کے اوپر چلنا اتنا دشوار ہو جائے، لیکن بہرحال دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس وقت اہل ایمان کو اس طریق کو اختیار کرنا پڑے گا جو صحابہ کہف نے کیا، کیونکہ یہی سنت رسول اللہ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مکی دور میں ہجرت حبشہ کا کیوں حکم دیا تھا؟ مشرکین مکہ کی تکالیف سے بچنے کے لیے ایک جماعت کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا، اور ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی، اور ہجرت مدینہ کیوں ہوئی؟ دین کو اپنے بچانے کے لیے۔ اسی لیے اس اول فصیتوں کے اندر اگلا نقطہ پہلو یہ ہے کہ اہل ایمان کے اوپر جب اپنے دین کو بچانا دشوار ہو جائے، ان کے اوپر ہجرت لازم ہو جاتی ہے۔ کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسے ملک میں جہاں پہ ان کے اوپر اپنے دین پہ عمل کرنا دشوار ہو جائے، عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو، تو وہاں پہ اہل ایمان کو وہاں سے نکل جانا ان پر لازم ہو جاتا ہے کہ اپنے دین کو بچائیں اور نکل جائیں وہاں سے۔ ایسا ملک، کفار کے ایسے ملک جو اسلام کے شعائر پہ عمل نہیں کرنے دیتے، وہاں اہل ایمان کے اوپر وہاں رہنا درست نہیں ہے۔ مثلا فرانس ایک ایسا ملک جو سکرینز لگا کر آپ علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، ایک ایسا ملک کہ جس میں سر عام سکرینز لگا کر نعوذ باللہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے اور برگیتا کرنے کے لیے اعلانیہ استہزاء کیا جا رہا ہے، جہاں پردے کے اوپر جرمانہ عائد ہے، وہاں سے اہل ایمان کو نہیں رہنا چاہیے۔ اگر رہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے دین پہ کمپرومائز کر رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جو ابھی کی نسل ہے وہ تو پھر کمپرومائز مت کرتے ہیں، جو آگے کی نسلیں ہوں گی وہ کیا کریں گی؟ ان کا دین سے رابطہ اور رشتہ تو بہت کمزور ہوگا، اور اس سے جو آگے والی نسلیں ہیں وہ تو بہت بڑی تعداد دین سے نکل جائے گی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ وہ شخص جو مشرکین کے ملک میں رہتا ہے، فرمایا میں اسے بری ذمہ ہوں۔ اسی لحاظ سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے شخص جو ایسے مشرک کفار کے ملک میں رہ رہا ہے
کہ جہاں پہ اس کو اپنے دین کے اوپر پریکٹس کرنا، عمل کرنا ممکن نہیں. ہاں جو ممالک ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے اور کہ مسلمان اپنے اولادوں کو دین سکھا سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ دین پہ عمل کی پابندی نہیں ہے، وہاں پہ اہل ایمان کا مسلمانوں کو جانا اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے دین کے اوپر سختی سے عمل کریں اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں. ایسا نہ ہو کہ پوری جو کالونی ہے اس میں صرف ایک مسلمان کا اکیلا ہی گھر ہے، بس ایسی جگہ پہ مسلمان کو رہنا منع ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انفلوئنس ہوتا ہے. جب ایک پوری بستی کے اندر ایک ہی گھر مسلمانوں کا ہے اور جو سارے نان مسلمز ہیں تو کیا ہوگا؟ ان کا اثر جو ہے وہ اس کے اوپر آئے گا، اور جب ان کا اثر اس کے اوپر آئے گا اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ پھر دین بھی کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا. تو اسی لیے فرمایا کہ میں اس شخص سے بری ہوں جو مشرکین کے اندر رہ جائے. تو جو ہمارے پاکستانی بھائی یا دیگر مسلمان بھائی یورپین ممالک میں جاتے ہیں یا فورن کنٹریز میں جاتے ہیں معاش کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے یا پڑھنے کے لیے، وہ جائیں، جا سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ نمبر ایک کہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کے ساتھ رکھیں، اور مسلمانوں کی ایسی کمیونٹی وہاں ہونا لازم ہے کہ جس سے مسلمان اپنے دین پہ عادلانہ عمل کر سکیں. اور وہ غیر مسلم ملک ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل کرنے میں کوئی پابندی نہ ہو. وہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکیں، وہ عید پہ قربانی دینا چاہیں دے سکیں، وہ ان کی عورتیں پردہ کرنا چاہیں تو پردہ کر سکیں. جو ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کی پابندی ہے وہاں پہ مسلمانوں کو نہیں جانا، کیونکہ وہاں جانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے دین کو سیکریفائس کر. اس اول فتح تو اس آیت کے اندر ہی جو آیت نمبر 10 ہے اس میں بتحاشا نکات ہے. بتحاشا بہت زیادہ اس میں نکات ہیں، اور خاص طور پر اگلی میں بھی انشاءاللہ بقیہ میں صرف اوا کے لفظ کو بھی صرف 2 ٹچ کیے نکات. انشاءاللہ بقیہ نکات بھی جو اوا کے لفظ میں ہوں انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر عرض کروں گا. آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب ایک سوال کرنا ہے میں نے مراقبہ کے بارے میں. پچھلی دفعہ جب باہر نکلے تھے تو ایک دوست کی جہاں سے ساتھ ہی نکلے تھے تو انہوں نے مراقبہ پہ بڑا اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. مجھے جو سمجھ آتی یہی ہے کہ خاموش ہے کہ یا سر جھکا کے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے. اور یہ آج نہیں ہے، میں نے بہت دفعہ اور جگہ بھی دیکھا ہے، لیکن اس نے کہا یہ بدعت ہے، یہ کیوں کرتے ہو آپ؟ تو میں نے کہا آپ کو اعتراض تھا تو آپ بات کر لیتے، آپ کو جواب مل جاتا. تو بہرحال وہ اچھی خاصی بحث ہوئی، کچھ اچھے الفاظ بھی نہیں بولے. بہرحال وہ میں نہیں دہراؤں گا. تو ذرا کائنڈلی اس پہ نہیں، میں نے کہا بیٹھے ہوئے ہیں چلتے ہیں، کہتے نہیں بس ٹھیک ہے. تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا جی ہوں. سر. حدیث مبارکہ کے اندر کہتے نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ کسی اور نے کی. جی میں حدیث کی ریفرنس جی سر. اور قرآن کی ریفرنس اس کے علاوہ ریفرنس نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 آیات ایسی ہیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہوتی ہے تو آپ کو بخود آنسر مل جائے. پہلی آیت وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. وَاذْكُرْ یاد کرو، ربک اپنے رب کو، فی نفسک اپنے جی، تضرعا وخفیہ. یہ خفیہ کیا ہے؟ چپ کے، یہی ہے نا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کی پریکٹیکل شکل میں بتا دیں کیا ہو. یہی ہوگی نا کہ آدمی دن میں اللہ کو یاد کر. اللہ نے یہی کہا ہے نا. دوسری آیت اللہ نے قرآن کریم سے مزمل میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اذکر یاد کر، اسم ربک. اب یہاں پہ رب کا نہیں، پچھلی آیت میں تو رب تھا نا. ایک شخص اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، آپ کے کتنے احسانات ہیں، یہ بھی اللہ کی یاد ہے نا.
اللہ میں کچھ نہیں تھا، اللہ آپ نے مجھے یہ نوازا، اللہ آپ نے مجھے یہ نام دیا. یہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کو یاد کرے نا، بندے تھوڑی یاد کر رہا ہے، اللہ کے احسانات کو یاد کر رہا ہے. یہاں پہ سورہ مزمل کی آیت میں یہ نہیں ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ، یہاں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام اسم کا ذکر کریں. کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں. اب تھوڑی دیر کے لیے بتائیں گے اپنے رب کا نام. تو اللہ کا جو نام ہے وہ دو طرح کے نام ہیں، ایک اللہ کا اسم ذات ہے اور ایک اللہ کے اسماء صفات ہے. اللہ کے اسم ذاتی کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہے، اللہ. اور اللہ کے اسماء صفات کیا ہیں؟ انگنت ہیں. اب جب اللہ نے کہا نا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کریں. ایک شخص رحمان رحمان کہتا ہے تو بھی اپنے رب کے نام کو یاد کر رہا ہے، لیکن صفاتی نام اور اسم ذات میں اسم ذات کا کوئی مقابل اور کوئی متبادل نہیں ہے. اللہ کے لفظ سے کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے. لفظ اللہ کا کوئی متبادل لفظ ہے ہی نہیں کسی زبان میں. تو اس کی پریکٹیکل شکل پھر کیا ہوگی؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کی اردو کی سوچیں کہ پریکٹیکل شکل کیا ہو سکتی ہے؟ دن میں اللہ نہ کرنا اور ساتھ اللہ نے کہا تبتل الیہ تبتیلا. تبتل کہتے ہیں ہٹ کٹ کے، سب سے ہٹ کٹ کے اسی کی طرف ہو جاؤ. یہ مراقبے میں کیا ہوتے ہیں؟ اپنی آنکھ کو بند کر کے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ تبتل کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے ہٹ کٹ کے اللہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اسی طرح فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو آہستگی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ. تین یہ آیتیں ہوں گی. اب ان کی پریکٹیکل شکل میں نے کہا کہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف ترجمہ ہے، ترجمے کے ساتھ بتا دیں گے اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہے. بھئی تین آیتیں عمل کرنا ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے میں نے اس آیت پہ عمل کرنا ہے، میں کیسے عمل کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حدیث میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دو طرح کے ذکر کا تذکرہ ملتا ہے. ایک وہ اذکار ہیں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی زبان اقدس سے ادا کیا. سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے فضائل. یہ وہ اذکار ہیں یا مستون دعائیں ہیں کہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جو زبان سے ادا کیا جا رہا ہے، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پڑھ کے ادا کیا اور صحابہ اس کو پڑھا کرتے تھے. یہ ذکر جہری اسے کہتے ہیں کہ ایسا ذکر ہے کہ جو زبان سے جہرن کیا جا رہا ہے. میں اگر سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں تو سن لیں. ایک ذکر ہے ذکر خفی. حدیث مبارکہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. حسن اور صحیح یہ بالکل ایک جیسی ہی ہوتی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. 19-20 کا فرق ہوتا ہے. ضعیف نہیں حدیث. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذکر خفی 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو قال علیہ السلام، اب یہ جو 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے ذکر خفی، جس کو حدیث میں ذکر خفی کہا گیا ہے، تو خفی کا مطلب چھپا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے یہ جہری کے بالکل اگینسٹ ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ایسا ذکر کہ جو زبان سے نہیں ہو رہا، جہرن نہیں ہو رہا، چھپا ہوا ہے، تو وہ ذکر خفی اس کو کہا گیا. آپ اس کو ان آیات سے آپ ریٹ لیں گے، دن میں اللہ کو یاد کرنا یہ ذکر خفی ہے، دن میں اللہ اللہ کرنا یہ ذکر خفی ہے. اب اس کا نام مراقبہ رکھنا تو کوئی اور رکھ لے، نہیں رکھ لے مراقبہ نہ رکھ کوئی اور رکھ لے. نام سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی رکھ لے. تو یہاں پہ تو ہم صرف اس پریکٹس کو اور ان آیات پہ عمل کے لحاظ سے کوشش کرتے ہیں اور جس کے لحاظ سے کوشش کرتے ہیں
کہ تھوڑا سا یہ اللہ کی یاد کی طرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اگرچہ یہ تفسیر بھی سب اللہ کا ایک ذکر ہی ہے اور اللہ ہی کی طرف بات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی سی ایک مشق ایسی ہو جائے کہ جس کو سب گھروں میں جا کے ذرا کر سکیں اور سب اپنے گھروں میں جا کر اس اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ یہ اللہ کی یاد جو ہوتی ہے یہ والی، یہ آپ کے سارے اینگلز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتی ہے. کیونکہ جب یہ اللہ کی یاد میں اللہ کا دھیان نصیب ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو اس کا سب سے پہلا اظہار نماز کا دھیان ہوتا ہے. یہ دھیان میں نماز ملنا شروع ہوتا ہے، اور جب دھیان میں نماز ملنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ دھیان قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر جگہ پہ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے. انتابود اللہ کا انّا کا طرح یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تو ایک ہوگی آیات کے حوالے سے ترجمہ، ہم نے تشریحاً مطلب یہی سمجھا کہ وہ اسی طرح سے ہے، لیکن اس کی عملی مثال صحابہ کی زندگی میں کسی صحابہ کے حوالے سے کہ فلاں صحابی ایسے کرتے تھے یا فلاں کا یہ طریقہ تھا. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے جو ذکر کی کثرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایک معاملہ ذہن رکھیں، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کو ہمیں اللہ کی یاد کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑ رہا ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تو اللہ کی یاد میں اس قدر آپ علیہ السلام کی مبارک مجلس کی صحبت کی وجہ سے وہ اس طرح سے ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور اللہ کی یاد میں ہوتے تھے تو تیر بھی لگ رہے ہیں. جیسے کئی صحابہ کے واقعات کے نماز سے مشغول ہیں اور بچے بات کر رہے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں کہ لوگ کون بات کر رہے ہیں، ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اس کی ان کو خبر بھی نہیں. تو ان کو تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اس مبارک صحبت کی وجہ سے اور اس مبارک صحبت کے پانے کی وجہ سے، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سارے دنیا کے جو ولی ہیں وہ اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ صحابہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی محض زیارت ہی صرف کر لی اور حالت ایمان میں ان کا انتقال ہوا، صرف زیارت کے ساتھ ہی وہ اللہ کے قرب کے سارے مقامات طے کر جاتے تھے، جس کی ضرورت تابعین کو پڑی کہ تابعین نے آپ علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا. میرے مکمل ترجمہ. لیکن اس کے باوجود کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے اس کے بارے میں اس قسم کا تذکرہ کہ وہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے ذکر میں اس طرح سے مشغول ہوئے بیٹھے ہوں کہ دیگر لوگ اس ذکر کو نہ سن رہے ہوں. یہ تذکرہ تو ملتا ہے حدیث مبارکہ میں. میں نے عرض کیا کہ ٹرمینالوجیز بعض لوگوں کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں اور وہ ٹرمینالوجی کے لحاظ سے یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک حدیث میں کہاں آیا کہ فلاں صحابی نے مراقبہ کیا. یہ لفظ نہیں آئے گا، یہ آئے گا کہ وہ ذکر میں مشغول تھے اس طرح سے کہ ساتھ والا نہیں اس کو سن رہا تھا. جیسے صحابہ صفا، جی اصحاب صفا اور بھی مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام رضوان اجمعین کے ایسا ذکر مشغول ہونا کہ جس کو دیگر صحابہ نے نہیں سنا اور وہ ذکر میں ہی تھے. اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ذکر خفی کا درجہ جو 70 گنا ہے، محدثین نے اس کے تحت لکھا ہوا ہے حدیث کے تحت اس کی فضیلت 70 گنا اس لیے ہے کیونکہ یہ صرف اللہ بندے کے درمیان میں ہوتا ہے. مثلا میں آنکھیں بند کر کے اگر میں اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوں، میرے ساتھ والا سمجھیے رہے گا کہ سو رہا ہے، یہی سوچ رہا نا، یہ آنکھیں بند کر کے ٹیک لا کے سو رہا ہے. لیکن میرا اور جو اللہ کا تعلق اس وقت جڑا ہوا ہے وہ کسی کو نہیں پتہ چل رہا، اس پہ دکھلاوا نہیں پاسبل نا. اس کے اندر بالکل ایک اخلاص کا بہت زیادہ ہے، اس اخفاء کی وجہ سے، چھپے ہونے کی وجہ سے محدثین لکھا کہ اس کا درجہ 70 گنا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جب ایک امر حدیث مبارکہ میں موجود ہے
فضیلت. اور پھر صرف ایک حدیث نہیں، اور بھی کئی حدیث مبارکہ سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تذکرہ آنا. اور پھر اللہ ان فی خلق السماوات والارض، اور وہ جو تفکر ہے کہ اللہ کی تخلیق کے اندر تفکر، وہ بھی یہی مراقبہ ہے. اور کیا ہے؟ اسی مراقبے کے اندر ہم یہی انٹیون کر دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور اس نے کیسی کائنات پیدا کی اور ہماری کیا حقیقت ہے. اور ہم بھی بے نفسی کو سوچ رہے ہیں اللہ آپ کتنے بڑے ہیں. وہ جو تفکر جس کو قرآن کریم میں کہا گیا کہ ان فی خلق السماوات تفکرون فی خلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں. تفکر تو وہ سوچ بچار ہے نا، سوچ ہے. وہ جو سوچ ہے وہ سوچ بول کے تو نہیں ہے نا، وہ اسی طرح ہی ہے. چنانچہ تابعین کو جب میں نے عرض کیا نا کہ صحابہ سے بھی اگر ثبوت اس کا ہے، مگر تابعین کو بہت زیادہ ضرورت پڑی. تابعین تو کثیر ثابت ہے، اور تابعین سے تو اتنی کثرت سے یہ ثابت ہے کہ اس کی وجہ سے ہی یہ آگے سب جو چلا معاملہ. اور تابعین کا جو زمانہ ہے وہ خیر القرون ہے، حدیث میں اس کو بہترین زمانوں میں سے ایک زمانہ کہا گیا ہوا ہے. ایک ہمارے اگر تابعین کے زمانے میں ثابت ہوتا ہے اور اس کی کسی نے نکیر نہیں کی اور صحابہ نے بھی اس کو منع نہیں کیا، تو وہ خود حجت بن جاتا ہے. ٹرمینالوجیز بعض لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے. یونیورس کی نا کہ بعض لوگوں کو ٹرمینالوجی ڈسٹرب کرتی ہے کہ یہ ٹرم کہاں پہ ہے، کیونکہ وہ سمپل سرچ کر رہے ہوں گے اس ٹرم کو لے کے. تو ٹرمینالوجیز میٹر نہیں کرتی. فنومنا ہوتا ہے کہ کیا وہ فنومنا بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اس کی سادی سی مثال جیسے بعض لوگ تصوف کو یہ کہتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ بدعت ہے، کیونکہ وہ سمپل کیا کر رہے ہیں کہ اسلام 360 ایپ جیسی دیگر جو ایپس ہوتی ہیں ان میں صرف تصوف کا لفظ لکھ کے وہ حدیث کو تلاش کر رہے ہوئے کہ حدیث میں تو کوئی تصوف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کب کہا حدیث کے اندر تصوف جس کو ٹرمینالوجی کو اب ہم ٹرمینالوجی جو بعد میں یوز ہوئی، وہ ٹرمینالوجی کس چیز کی رجوع؟ دنیا سے اراد، دنیا کے اندر انسان کے دل کے اندر سے رضائل چلے جائیں اور انسان کے اندر باطنی خسائل آ جائیں، اس کے لیے یوز کی گئی. کیا یہ فنومنا ایگزسٹ کرتا تھا؟ یہ فنومنا 100% صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے کے اندر. اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَذَرُ ظَاهِرَ سے باطنا، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. جو باطنی گناہ چھوڑنا ہے وہ کیسے چھوٹیں گے؟ اسی کا نام سے تصوف. اور کیا ہے؟ وہ تو ہم لوگوں نے یہ جو ڈبہ قسم کی جو پیر تھے انہوں نے تصوف بنا لیا، ڈھول مکے کو، دھمال ڈالنے کو، ہار چڑھنے کو، اور قبروں پہ جو شرک ہو رہا ہے، جو بدعات ہو رہی ہیں، جو نظر و نیاز دی جا رہی ہے، اس کو انہوں نے اسپریچولیٹی بنا کے پیش کر دیا اور اس کو انہوں نے ثبوت بنا کے اس کو بدنام کر دیا. ورنہ اصل چیز کیا تھی؟ وہ تو یہ تھی کہ بھئی دل سے دنیا کی محبت چل جائے، تکبر ٹھیک ہو جائے، حسد ٹھیک ہو جائے، بغض ٹھیک ہو جائے. یہ ہے نا باطنی گناہ ٹھیک ہو جائے، اسی کا نام ثبوت ہے. آپ ثبوت نہ رکھیں، آپ اس کا نام کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی اور نہ رکھ لیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ مراقبہ کا نام نہ رکھیں، آپ کوئی اور نام رکھ لیں. آپ وہ انگلش میڈیٹیشن کہتے ہیں، آپ اس کو ذکر خفی کہہ لیں. آپ کوئی ٹرمینالوجیز میٹر نہیں کرتی، فنومنا میٹر کرتا ہے. اور جب فنومنا کا ثبوت آیت سے ہو گیا، فنومنا کا ثبوت حدیث سے ہو گیا، اتنا کافی. چلیے مراقبہ کرنے کو دیکھیے. سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں، حقیقت میں اللہ گناہوں سے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بھی صاف فرما دیجیے، باطن کو بھی صاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے باطن کے اندر اللہ اپنے ذکر کے نور کو جاری فرما، اللہ اپنے قرآن کے نور کو جاری فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ اپنے قرب کی منازل اللہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، جو دور بیٹھے سن رہے ہیں، اللہ سب کو اپنے مقربین بندے اور بندیوں میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اپنی یاد کو اللہ ہمارے انگ انگ میں جاری فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے بچا، اللہ عزت ملنے کے بعد ذلت سے بچا۔ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے ہر ایک کا خاتمہ بھی ایمان فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔